مستنن بسنت خاتم انبیائک، مجھے ایسا بنا دے پروردگار کہ میں خاتم الانبیاء کی سنت پر چلنے والوں میں شمار ہو جاؤں۔ اب ہم جب بھی کسی کے سامنے کہتے ہیں نا سنت رسول، تو وہ سمجھنے لگتا ہے یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں 3 دفعہ پانی پینا، 3 گھونٹ میں پانی پینا، بیٹھ کے پانی پینا، کنگھی کرنا، یہ سب تو ہے، خاتم الانبیاء کی سنت ہے یہ۔ لیکن خاتم الانبیاء کی اہم ترین سنتیں چند ظاہری اعمال کے اندر نہیں ہیں، ان کی اہم ترین سنتیں ان کی اقدار کے اندر ہیں۔ دوسرے انسانوں کو کیسے دیکھتے تھے، دنیا کو کیسے دیکھتے تھے، آخرت کو کیسے دیکھتے تھے، خدا متعال کی بندگی کے معاملے میں کیسے تھے، دشمنان خدا سے مقابلہ کرنے کے معاملے میں کیسے تھے، ان کے اصول کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی، ان کے ضوابط کیا تھے۔ یہ جو سادہ اخلاقیات ہیں ان کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن اس سے اہم اقدار ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ان کو ترک کر دیں، ان کو ترک کریں گے وہ اقدار بھی ترک ہونے لگیں گے، ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہمیں ان سنت رسول کے اوپر عمل کرنا ہے جو رسول خدا سے ہم تک پہنچی ہیں، لیکن اہم سنتیں اس سے اہم بھی موجود ہیں، ان پر تو یقیناً عمل کریں، ان پر بھی توجہ دیں۔ اب ایسا ہو رہا ہے ایک آدمی 3 گھونٹ میں پانی پیتا ہے، بیٹھ کے پانی پیتا ہے، بسم اللہ کہتا ہے، سیدھے ہاتھ سے گلاس پکڑتا ہے، ساری باتیں، کوئی مانگنا والا اس کے سامنے آتا ہے اسے دھتکار دیتا ہے۔ اب اس سے پوچھنا ہوگا بندے خدا، تم نے ان معاملات میں تو سنت خدا کی پیروی کی جو ہلکے معاملات تھے جس میں تمہارے لیے کوئی سختی نہیں تھی، اور تم نے اس معاملے میں جو اصل گفتگو تھی جہاں پر انسانوں کے ساتھ رویے کا معاملہ تھا وہاں تم نے رسول خدا کی سنت کو پامال کر دیا۔ یہ کون سا ثواب کا کام کیا تم نے؟ سنت رسول آپ کی انفرادی زندگی میں تو ہے، لیکن سنت رسول اجتماعی زندگی میں بھی ہے، اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ ایک آدمی ان تمام سنتوں پہ عمل کرتا ہے، قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ بھئی اگر میں قرابت داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہوں، رسول خدا کا حکم موجود ہے اس کے اندر، تو یہ سنت کی خلاف ورزی میں کیوں کر رہا ہوں؟ یقیناً گھاٹا اٹھائے گا، یقیناً نقصان اٹھائے گا۔ اپنے عمل کی اصلاح کبھی نہ کبھی انسان کو زندگی میں کرنی ہوتی ہے، ورنہ پھر افسوس اور پشیمانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو بہت بہتر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ایک ایک عمل میں رسول خدا کی سنت کو سوچنا شروع کر دیں۔ اور میں نے عرض کیا سب سے اہم حقوق العباد کے اندر سوچیں، پھر اپنی انفرادی زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر رسول خدا معاشرے کے کمزور لوگوں کو کس عنوان سے دیکھتے تھے، اس عنوان سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اپنے نوکروں کو کیسے دیکھتے تھے، ازواج کے معاملے میں کیسے تھے، بچوں کے معاملے میں کیسے تھے، یہ وہ سنت ہے رسول ہیں جن کے اوپر ہمیں پیروی کرنی چاہیے۔ ظالموں سے مقابلہ کرنے میں کیسے تھے، اور انفرادی زندگی کی سنت ہے ان پہ بھی عمل ہونا چاہیے۔ کون کون سی دعائیں پڑھتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرتے تھے، زندگی میں کیسے تھے، ان تمام چیزوں میں سنت رسول خدا کی پیروی ہونی چاہیے۔